میں شکر گزار اس لیے ہوں کہ مبارک مہینہ بھی چل رہا ہے اور یہ ماہ مبارک بھی ہے، اور آپ مبارک زمین سے بھی ہیں، آپ اس سرزمین سے ہیں جنہوں نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر بڑی قربانی دی ہے۔ الحمدللہ۔ میوات والوں نے تبلیغ کے کام کے اندر اپنے آپ کو بہت سر فہرست رکھا، سادگی کے ساتھ۔ آج بھی آپ کے یہاں وہی سادگی، بالکل 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 رات کے رونے دھونے والے جتنے بھی میاں جی ہوا کرتے تھے نظام الدین کے مرکز میں، وہ اتنا ہی روتے تھے دھوتے تھے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا زمانہ گزرا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی، لیکن یہ بتائے کہ میوات میں جب ہوتے تھے تو ہم وہیں سے شروع کریں، میوات سے ہی۔ تو میوات میں آپ کا جو بچپنا گزرا تو وہاں رمضان کیسے گزرا کرتی تھی؟ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، وہ ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ ہر مسلمان انتظار کرتا ہے رمضان کا، اور اتنا سکون جو رمضان میں جو سکون ملتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کبھی زندگی میں انسان وہ سکون کہیں مل ہی نہیں سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور جب بات آئے میوات کی تو میں بیسیکلی میوات سے ہی ہوں، اور رمضان کے مہینے میں جو رونق چونک جو ہوتی ہے میوات میں، ایسا ماحول میں بہت، ابھی تو میں ممبئی رہتا ہوں لیکن میں ہر جگہ گھوم چکا ہوں، لیکن جو رمضان کے مہینے میں جو میوات میں جو رونق رہتی ہے نا، وہ مجھے کہیں پر ملی ہی نہیں۔ کیا بات تو یہ ہے، مطلب رمضان میں دینی تبلیغی سے قرآن کی تلاوت، آپ دیکھنا کہ آپ جب ایک اذان سنتے ہو تو ایک اذان کے ساتھ میں آپ تو آس پاس مسجد ہوتی ہے نا، بہت مسجد ہے تو ماشاءاللہ، 50 اذانوں سے، مطلب 50 مسجدوں سے اذان آ گئی، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار میں کہاں ہوں۔ تو یہ صرف رمضان کے مہینے میں جو خوبصورت منظر رہتا ہے، جو خوبصورت ماحول رہتا ہے، ہمارے میوات میں ایک الگ ماحول رہتا ہے، اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ میں جیسے کہ میں ابھی ممبئی رہتا ہوں، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ اچھا اب بھی جاتے ہو؟ میں بھاگ جاتا ہوں، میں تو اپنے وہ کہتے ہیں نا بوری بستر لے کے، میں کہ چلو بھائی اب میوات میں چلنا ہے، صبح صبح سحر کے لیے سب کو اٹھانا، میں خود اٹھاتا ہوں سب کو، چلو بھائی اٹھ جاؤ سارے۔ کیا بات ہے، جو ایکسائٹمنٹ رہتی ہے نا میرے اندر، وہ مزہ آتا ہے اس سے مجھے، تو بہت رونق رہتی ہے میوات میں ماشاءاللہ، زبردست۔ اور بہت محبت بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو وہ صرف میوات میں ہی ہو سکتا ہے۔ اور سادگی بڑی ہے آپ کے یہاں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ بہت ہے۔ ہاں، یعنی وہ اللہ والے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھے گا کوئی کہے گا بابا جی ہوں گے، لیکن وہ بابا جی رات میں 2 ڈھائی بجے 3 بجے اٹھ کے اللہ کے آگے جو روتے ہیں، بے شک بے وہ شک۔ صرف روتے ہیں۔ آج بھی مجھے یاد، ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تو وہ ایک نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے نا کہ سبھی حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، ہاں، کہ وہ ایک عام دعوت ہوتی ہے۔ ہاں، تو وہ میوات والے میاں جی تھے، وہ لوگ کھڑے ہو جائے، رونا شروع کرے اعلان میں، اور کہ مجھ کو تو کچھ نہ آوے، ایسے ہی زبان میں کچھ نہ آوے، میں کلمہ ایمان سیکھنے نکلا، مجھے تو کلمہ بھی نہ آوے، اور پھر رو دے وے، تو پورا مسجد بیٹھ جاوے کہ یار یہ دادا کی عمر کا کیا بات کر رہا ہے۔ یعنی وہ کیفیت، وہ سادگی، بالکل وہ اخلاص، تو یہ چیز آپ لوگوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ کو اٹھایا ماشاءاللہ تبارک بے اللہ۔ شک بے شک۔ اور یہ بہت اچھی بات بولی آپ نے، وہ بولتے ہیں نا کہ وہ ہماری لینگویج، ہمارے میواتی لینگویج بولتے ہیں نا کہ چھوڑا سنو، ہاں نماز کے بعد میں تقریر ہوئے تو کوئی اپنے گھر مت جاؤ، ہاں سب ہی نہیں رہے ہو، کوئی مت جاؤ۔ ہاں، تو وہ پھر کہتا اچھا بھائی نہ جا رہا، ہم تو ہی نہیں بیٹھا رہیں گا، تو وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، مطلب جیسے جماعت ہوئی، جماعت کے بعد نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد میں ایسا پھر ہی ہے۔ لوگ جو ہوتا ہے نا، کچھ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایسا کوئی نہیں جاتا، بیٹھ جاتے ہیں سب لوگ۔ ایک بار بول دیا کہ بھئی نماز کے بعد میں انشاءاللہ دین کی باتیں ہوں گی تو سب بیٹھ جاتے ہیں، بڑی بات ہے، اور پھر وہاں پر جو بڑی قربانی دی ہے میوات والوں نے، بڑی قربانی، اور بڑے سافٹ ہوتے ہیں، بڑے نرم لوگ ہوتے ہیں، بڑا بھائی چارہ ہوتا ہے ان کے اندر آپس میں۔